الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، انسانی زندگی میں جتنے کچھ حالات آتے ہیں یا تو اس کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں یا مزاج کے خلاف، یا تو اس کے فیور میں وہ حالات ہوتے ہیں یا اس کے اپوز، اور یہ سب کچھ انسانی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کو سمجھاتے ہوئے مفتی خالد سیف اللہ رحمانی اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر بہت زیادہ تیز اور آئلی چیز کو استعمال کرے گا تو اس کا معدہ خراب ہوگا، کسی دھاردار آلے پر اس کا ہاتھ پڑے گا تو وہ کٹ جائے گا. تو جیسے ظاہری چیزوں میں اس کی تاثیر ہوا کرتی ہے، ایسے ہی آدمی کے جسم سے نکلنے والے اعمال جو آسمان پر جا رہے ہیں اس مطابق چیزیں زمین پر آتی ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مستقل الگ الگ ملکوں میں زلزلے بپا ہیں، آ چکے ہیں، آنے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو بحیثیت مسلمان بہت ساری وجوہ، بہت ساری چیزیں جن کی طرف غور کرنا اور مزاج اسلامی کا اس میں جاننا ضروری ہے. تو جہاں یہ زلزلے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنی چیزوں کو اللہ سے ٹھیک کر لیں، صلح کر لیں اپنی، تاکہ حالات سازگار رہیں، خوشحال رہیں اور کوئی مصیبت، کوئی تکلیف سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑے. اقبال کہہ رہے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہے گم، اور مومن کی یہ شان کہ گم ہے اس میں آفاق. چیزوں کے رونما ہونے پر مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری توجہ اسباب پر، چیزوں پر اور وقتی کام آنے والی چیزوں پر جاتی ہے. زلزلے آ گئے تو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ عمارتیں دھس جا رہی ہیں، جانیں تلف ہو رہی ہے، مال کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس طرف نگاہ ہے، سب کی جاتی ہے اس طرف نگاہ، لیکن مومن کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ صرف فنا ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوچے. مومن کا شیوہ تو یہ ہے کہ وہ ان آنے والے حالات پر غور کر کے اپنی آخرت کی فکر کریں.
ہمیشہ کام آنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی فکر کریں، اس عارضی زندگی میں پیش آنے والے حوادث پر نظر کر کے۔ جتنے زلزلے اب تک ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے، کیا ان زلزلوں نے کبھی ہمیں اس چیز کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آج یہ دنیا جیسے چند سیکنڈ کا زلزلہ بڑی بڑی عمارتوں کو تہس نہس کر رہا ہے، سیکنڈوں میں ملبے میں تبدیل ہو جا رہی یہ چیزیں؟ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات میں زلزلہ بپا ہوگا، پوری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ میں اس طرف دھیان کروں، اس طرف سوچوں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آنے والے چیزوں میں مومن ایمان والا اپنے اعمال کو درست کر لیں اور بڑھائے اپنی عبادت کو، اللہ سے رونے دھونے کو، استغفار کی کثرت کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ ایسا کوئی منظر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ہوا تھا؟ تو فرمایا معاذ اللہ، یہ تو اندھیرا ہے، ذرا تیز بھی اگر ہوا چلتی تو ہمیں یہ اندیشہ ہوتا کہ قیامت نہ آ رہی ہو، ہم مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اس طرف دھیان کہ ہمارے اعمال کو ہم درست کریں۔ اور دوسری چیز، یہ جو چیزیں خصوصاً ایمان والوں کے اوپر پیش آتی ہیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان والے کے لیے ایک بہت اچھی سائٹ بھی ہے، ایک اچھی چیز بھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 5642 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی رضی اللہ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا عدن ولا غم حتی الشوکۃ یوشکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تھکن، بدن کی گلاوٹ، ٹینشن، غم، تکلیف، بے چینی، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ معمولی تکلیف بھی ایمان والے کو بحیثیت مسلمان اسے پہنچ رہی ہے، معمولی تکلیف بھی، تو وہ تکلیف بھی اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن رہی ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے زلزلے آ رہے ہیں، ایمان والوں پر اگر یہ ہو رہا ہے اور مسلمان جانے اگر اس میں تلف ہو رہی ہے، تو آپ سوچئے کہ ان کا کیا مقام بنے گا اللہ کے پاس اس حادثے پر، اس غیر متوقع حادثے پر کیا ان کا معاملہ ہوگا اور کیا ان کا مرتبہ ہوگا۔ جبکہ آپ میں سے اکثروں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو ملبے کے نیچے دبا ہوا آواز دے رہا ہے اور باپ اس سے کلمے کی تلقین کر رہا ہے کہ بیٹا اللہ کو یاد کر، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ، بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ منظر اور اس میں جو جانیں طرف ہوگی اس معاملے کے ساتھ کہ خاتمہ بالخیر ان کا ہو رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ایسا حادثہ ان کے ساتھ پیش آ گیا تو کیا معاملہ ہوگا، کیا مرتبہ ان کا ہوگا اور کس مقام پر وہ پہنچیں گے۔ یہ ایک سائیڈ ہے کہ کسی حادثے کے پیش آنے پر کہ ایمان والے کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور دوسری جیسے بتایا گیا کہ ایمان والے کی نظر ظاہری چیزوں میں پیش آنے پر آخرت کی طرف رہتی ہے، قیامت کی طرف رہتی ہے، محشر کی طرف رہتی ہے کہ آج وقتی طور پر کسی ایک ملک میں قیامت صغریٰ کا منظر بپا ہے، چھوٹی قیامت دیکھنے کو مل رہی ہے، ایک دن آئے گا کہ بڑی قیامت بپا ہوگی، پوری کائنات دھڑم برم ہو جائے گی، ایک ایمان والا سوچے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، 1036 نمبر کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل
وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، پوری حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں، زمانے کے اجزاء قریب قریب ہو جائیں، فتنے ظاہر ہوں، قتل و غارت گری عام ہو جائے، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی بہتات ہو جائے اور وہ پانی کی طرح بہنے لگے۔ یہ قیامت کی علامتیں بتائی بھی ہے، جس میں ایک علامت ہے زلزلوں کی کثرت۔ دو دو تین تین ملک میں ایک ساتھ زلزلے، یہ سب کچھ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جتنی علامتیں، جتنی نشانیاں اس حدیث میں بتائی گئی، سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ فتنوں سے یہ امت گزر رہی ہے، وقت کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ ابھی جمعہ ہو کر گیا نہیں، ایک آدھ دو روز گزرتے ہیں ایسا لگتا ہے پھر سے جمعہ آ گیا۔ قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، مال کی بہتات ہے، کثرت ہے آج مال کی، اور پانی کی طرح وہ پیسہ جا بھی رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو زلزلوں کی کثرت ہے، یہ قیامت کے آنے کی نشاندہی ہے۔ اور مفتی خالد سیف اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زلزلے آلام ہے اللہ کی طرف سے، جیسے الارم ہوتا ہے، آپ سیٹ کرتے ہیں کہ فلاں وقت مجھے اٹھنا ہے، ایسے ہی یہ آلام ہے کہ ایمان والا جاگ جائے، وہ گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی زندگی گزارنے والا بنے۔ یہ آلام ہے زلزلے کے۔ دیکھو جیسے ان ملک والوں کے ساتھ ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلاری کے زلزلے سے واقف ہیں کہ کیسے ہولناک زلزلہ اور نہ بھلائے جانے والا زلزلہ آیا ہے۔ تو یہ ذہن ایمان والے کا جو ذہن ہے وہ وقتی اور فنا ہونے والی چیزوں سے اوپر اٹھ کر وہ پوری کائنات کے بارے میں سوچے گا، وہ قیامت کے بارے میں سوچے گا، وہ محشر کے بارے میں سوچے گا، وہ اپنے فنا ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو کھڑا ہونے کے بارے میں سوچے گا۔ اسی کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تو اسے دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے۔ تو یہ جو قیامت کا منظر ہے اور قیامت کا زلزلہ ہے، اس کی طرف ایمان والے کی سوچ جانی چاہیے۔ پوری ایک سورت سورہ زلزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس دن زمین پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دی جائے گی، زلزلے اتنی تیزی سے آئے گے جیسے چند سیکنڈ کا زلزلہ پوری کی پوری عمارتوں کو درہم برہم کر رہا ہے، تہس نہس کر رہا ہے، ایسے پوری کائنات کا زلزلہ ہوگا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعت ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ جو قیامت والا منظر ہے، قیامت کے زلزلے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کی طرف بھی سوچ اور فکر کرنی چاہیے۔ اور اسلامی فکر یہی ہے کہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان فنا ہونے والی چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایسے کسی زلزلے کا آنا اسے قیامت کے زلزلے کی یاد دلاتا ہے، اور ایسے کسی زلزلے کا آنا اسے ہوش میں لانے کا کام کرتا ہے۔ ایسے کسی زلزلے کا آنا اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے درجات اللہ کے پاس بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایمان والے کا یہ شیوا ہے کہ وہ غلط کمنٹ پاس کرنے سے اپنے آپ کو رکائے، بچائے۔ کوئی بہت بڑی بدعملی وہ کر رہے ہوں گے، اسی لیے تو ان کے ساتھ یہ ہوا، اسی لیے تو وہ بھگت رہے۔
ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں اور ہم کوئی بہت نیکوکار اور پاک باز نہیں ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ہوش میں لانے کے لیے قائم کیے ہوئے زلزلے ہیں کہ پوری کائنات میں بسنے والا مسلمان ہوش میں آ جائے اور اپنی زندگی کے اعمال پر نگاہ ڈالے, سوچے کہ میں کہاں غلط جا رہا ہوں اور کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف میری ذات سے صادر ہو رہے ہیں اور کتنے ایسے اعمال ہیں جو میں اللہ کی رضا کے مطابق کرنے والا بن رہا ہوں. سوچے آدمی, غور و فکر کرے, تدبر کرے, تفکر کرے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کہیں جا کے کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے. تو یہ جو سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے, اسے جگانے کے لیے زلزلے آئے ہیں کہ آدمی سوچے, تدبر کرے, تفکر کرے اور اپنی زندگی کے اعمال پر اس کی نگاہ ہو کہ کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے میں کر رہا ہوں اور جن کی پاداش میں اس کا حقدار تھا کہ وہ زلزلے مجھ پر آتے. ایسی بدعمالیاں ہیں کہ اگر ان کو سوچو تو یہ لگے گا کہ وہ زلزلے جو فلاں ملک میں آئے ہیں ہمارے یہاں پر بھی آ سکتے تھے. ایسی ہماری بدعمالیاں ہیں. تو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے, آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو نیکوکاروں کی زندگی, اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے, بدعمالی کی زندگی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ساری امت اسلامیہ کو اپنی زندگی اپنی رضا, اپنی خوشنودی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے اعمال اللہ کی رضا کے خلاف ہم سے صادر ہو رہے ہیں ان تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے, نیکوکاروں کی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تدبر والی, تفکر والی, آخرت والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.